قریب تمہارا رب تم کو نہ دے گا تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ ألم يجدك يتيما فآوى، کیا ہم نے تم کو حالت یتیمی میں بہترین سہارا نہیں دیا؟ ووجدك ضالا فہدی، اور جب تمہیں نادار دیکھا تو غنی بنا دیا۔ ووجدك عائلا فأغنی، اور جب تم ناواقف راہ تھے ہدایت سے سرفراز نہیں کیا۔ وأما اليتیم فلا تقهر، بس یتیم سے سختی کے ساتھ پیش مت آؤ۔ وأما السائل فلا تنهر، اور سوال کرنے والے کو ہرگز مت جھڑکو۔ وأما بنعمة ربك فحدث، اور اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے سے گزارش ہے برائے نورانی مسجد حضرت ولی العصر چوراہا مفتی گنج میں تشریف لے آئے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب سراج صاحب بلا خطاب فرمائیں گے۔ جہاں تک میری آواز جاری ہے ہمیں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مسجد حضرت ولی العصر چوراہا مفتی گنج میں تشریف لے آئے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تاریخ میں عباس کا جرار کوئی ہے، تاریخ میں عباس کا جرار کوئی ہے، پوچھیں یہ علم سے کہ وفادار کوئی ہے، پوچھیں یہ علم سے کہ وفادار کوئی ہے۔ محفل میں پیغمبر کی سبھی لوگ تھے لیکن، محفل میں پیغمبر کی سبھی لوگ تھے لیکن، داماد نبی حیدر کرار کوئی ہے، داماد نبی حیدر کرار کوئی ہے۔ اللہ نے جو عرش سے بھیجی تھی نبی کو، اللہ نے جو عرش سے بھیجی تھی نبی کو، اسلام میں کیا ایسی بھی تلوار کوئی ہے، اسلام میں کیا ایسی بھی تلوار کوئی ہے۔ قرآن بھی تعریف کرے جس کے عمل کی، قرآن بھی تعریف کرے جس کے عمل کی، جز آل نبی صاحب کردار کوئی ہے، جز آل نبی صاحب کردار کوئی ہے۔ کیا کیا ہے وفادار محبین علی، محبوں میں علی کے، کیا کیا ہے وفادار محبوں میں علی کے۔ بودر ہے کوئی بھی سمے کمار کوئی ہے، بودر ہے کوئی بھی سمے کمار کوئی ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اور آپ میں اب تک، اسلام کی تاریخ کے اور آپ میں اب تک عباس دلاور کا علم دار کوئی ہے، عباس علمدار، اور عباس دلاور کا علمدار کوئی ہے۔ ہر اشک گمے ہنگامے محشر میں صدا آئے گی پہم، ہنگامے محشر میں صدا آئے گی پہم۔ فہم اللہ کی رحمت کا طلب گار کوئی ہے، اللہ کی رحمت کا طلب گار کوئی ہے۔ سب قتل ہوئے رن میں ہے تنہا شہ والا، سب قتل ہوئے رن میں ہے تنہا شہ والا۔ یاور ہے کوئی اور نہ مددگار کوئی ہے، یاور ہے کوئی اور نہ مددگار کوئی ہے۔ عاشور کے بعد شہدی اہل عرب کا،
کے بعد شہری اہل حرم کا مونس ہے نہ ہمدن ہے نہ غمخوار کوئی ہے، سر دیکھ بھی تعمیر کیا دین الہی، سر دیکھ بھی تعمیر کیا دین الہی، اسلام نے تبدیل سا معمار کوئی ہے، کہتا ہے جسے کربلا سارا زمانہ، کہتا ہے جسے کربلا سارا زمانہ، دنیا میں قمر ایسی بھی سرکار کوئی ہے، دنیا میں قمر ایسی بھی سرکار کوئی ہے۔ نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جس کے ذریعے سے وہ کرواتا ہے اس کی کوئی عبد اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو عبد اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو عبد اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو لسان اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو جم اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو رسول کا وصی کہا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کام اللہ کے جتنے بھی ہوتے ہیں کرتا وہ ہے لیکن ہاتھ علی کے ہوتے ہیں، بولتا وہ ہے لیکن زبان علی کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے لیکن آنکھیں علی کی ہوتی ہے، سنتا وہ ہے لیکن کان علی کی ہوتی ہے۔ مجھے چاہتا ہوں میں انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کروں کہ کس طرح سے اللہ کے کام ملائکہ اعلان کرتے ہیں۔ المختصر جیسا کہ گزشتہ کل مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کو خلق کیا تو وہ انہی کو خلق کیا۔ جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے 14 معصوم علیہ السلام کے نور کو خلق کیا، اور
میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کب سے ہیں، تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ کب ہمارے سامنے بنا، کب کا وجود تب آئے گا کہ جب وقت ہوگا، وقت کا وجود تب ہوگا کہ جب سورج ہوگا۔ مولا فرمانے کہ یہ سورج بھی نہیں تھا ہم تھے، یہ چاند نہیں تھا ہم تھے، یہ ستارے نہیں تھے ہم تھے، یہ کہکشائیں نہیں تھی ہم تھے، یہ گردش لیل و نہار نہیں تھا ہم تھے۔ المختصر جب امام نے کہا بس تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کب سے ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ وہ خالق تھا اور جب ہم نے اس کو سجدہ کیا تو وہ معبود بنا۔ وہ خالق تھا اور جب ہم نے اسے سجدہ کیا تو وہ معبود بنا، اور جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا، ہم 14 کے نور کو علیحدہ کیا، اللہ نے الگ سے نہیں خلق کیا، اپنے نور سے علیحدہ کیا۔ اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر کے پوچھا، مولا فرما رہے ہیں کہ ہم 14 سے اللہ نے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں، تو مولا فرما رہے ہیں کہ ہم 14 نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا کہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ یعنی اللہ کو اگر سب سے پہلے کسی نے اللہ کہا تو وہ 14 معصومین نے کہا، اور اللہ کا نام ہی اللہ ان 14 معصومین نے رکھا، لہذا اللہ نے ان 14 معصومین کے نام خود سے رکھے۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انہی کے ذریعے سے خود کو پہچانوایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اگر آپ آج کسی سے یہ پوچھ لیں، دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب سے الگ ہے، سب سے الگ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ اللہ ہے، تو کہے گا ہاں اللہ ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا وہ یہ کہے گا ہاں اللہ ہے، یا جو خدا کو مانتا ہوگا وہ یہ کہے گا ہاں اللہ ہے۔ تو آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی اللہ ہے تو کچھ نشانیاں بتاؤ، بھائی اللہ ہے تو کچھ نشانیاں بتاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ کہے کہ بھائی یہ سورج اپنے وقت پہ نکل کے بتا رہا ہے کہ اس کو نکالنے والا کوئی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جو سورج کو طلوع کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جو سورج کو غروب بھی کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جو چاند کو روشنی بھی عطا کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جو ستاروں کو چمکائے رکھے ہے، کوئی ہے کہ جو ہوائیں چلا رہا ہے، یہ ہوائیں چل کے بتا رہی ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دریاؤں میں روانی جو آ رہی ہے یہ روانی بتا رہی ہے کہ ہاں کوئی اللہ ہے کہ جو ان دریاؤں میں روانی پیدا کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کسی سے پوچھیے کہ بھائی اللہ ہے تو کوئی نشانی بتاؤ، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، لوگوں تک کی جو رزق پہنچ رہا ہے، یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں کوئی ہے کہ جو یہ سب چلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے یہ ہو گیا ان کا عقیدہ، یہ ان کا عقیدہ ہو گیا کہ جو خدا کے بارے میں نشانی بتا رہے ہیں کہ خدا کے ہونے کی نشانی کیا ہے، دلیلیں کیا ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہی ایک دم الگ ہے۔ وجہ چاہتا ہوں بھائی اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ ہے تو کوئی نشانی بتاؤ، تو ہم پھر اس سے یہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اللہ کے ہونے کی کوئی نشانی نہیں دیں گے بلکہ پیشانی دیں گے۔ بھائی دیکھیے میں کچھ عرض کر گیا، اگر ہم سے یہ کوئی کہے، ہم شیعان حیدر کرار سے کوئی کہے کہ اللہ کے ہونے کی کوئی نشانی دو، تو ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے ہونے کی کوئی نشانی نہیں دیں گے بلکہ پیشانی دیں گے۔ اور وہ پیشانی کس کی ہے؟ وہ پیشانی علی ابن ابی طالب کی ہے کہ جس کے پاس تمام اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ علی اور ہے اور اس کا خالق علی اور ہے۔ ایک صلوات ہے محمد جتنی بھی نشانیاں آپ کو لوگ بتائیں گے، مثلا سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کو روشنی ملنا، یہ ستاروں کا اپنی اپنی جگہ پر ہونا، ان کی جگہ تبدیل ہونا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دریاؤں میں روانی کا پیدا ہونا، یہ لوگوں تک کے رزق پہنچنا، یہ سارے کام بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن یہ سب تو کام فرشتوں کے ذریعے سے کرا دیتا ہے۔ بھائی ہوا وہ فرشتوں کے ذریعے سے چلواتا ہے، سورج وہ فرشتوں کے ذریعے سے طلوع کرا لیتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو عرض کروں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سورج جو طلوع اور غروب ہوتا ہے تو اس کو طلوع اور غروب کرنے کے لیے لاکھوں لاکھوں فرشتے لگتے ہیں۔ وجہ چاہتے ہیں
جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لاکھوں فرشتے اسے اوپر کھینچتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو لاکھوں فرشتے اسے غروب کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک فرشتے کی طاقت کیسی ہوتی ہے کہ جناب جبرائیل نے اپنے پروں کی نوک پر وہ پورا قوم نوح کا خطہ کہ جو 600 گز کا تھا اسے اپنی پروں کی نوک پر خالی اٹھا لیا تھا۔ تو اب آپ سوچیے ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہوگی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جناب جبرائیل کی طاقت کی، اور جناب جبرائیل کے کوئی ایک پر نہیں ہے، لاتعداد پر ہے۔ اور آپ سوچیے کہ ان پروں میں ایک پر کا پنکھ اتنا بڑا ہے کہ اس کی نوک پر قوم نوح کا وہ خطہ اٹھا لیا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب جبرائیل کی قوت کیا ہوگی، اور تمام کے تمام ملائکہ کی آپ سمجھ لیں کہ قوت کیا ہوگی۔ اور لاکھوں فرشتے سورج کو طلوع کرتے ہیں اور لاکھوں فرشتے سورج کو غروب کرتے ہیں۔ اب کیا کہنے مولا کائنات کے کیا قوت حیدر کرار ہے کہ آپ نے ایک اشارے سے سورج کو پلٹا دیا۔ مجھے چاہتا میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، بے شک یہ جتنے بھی کام ہیں، یعنی سورج کا نکالنا، سورج کو غروب کرنا، یہ چاند کو روشنی دینا، یہ دریاؤں میں روانی پیدا کرنا، یہ ہوائیں چلانا، لوگوں تک رزق پہنچانا، یہ سب کام تو اللہ فرشتوں سے کرا لیتا ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ بھئی یہ نشانی ہے اللہ کی کہ بارش ہو رہی ہے، بھائی بارش فرشتہ کر رہا ہے، سمجھو چاہتا ہوں اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ یہ لوگوں تک کے رزق جو پہنچ رہا ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ ہے، تو یہ بھی کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ یہ جتنے بھی کائنات کے نظام ہیں یہ اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر دیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آ کے تم ہم سے پوچھو کہ آپ اللہ کو جو مانتے ہیں تو کوئی نشانی بتائیے، تو ہم کہیں گے نشانی ہمارے لیے صرف علی بن ابی طالب ہی کافی ہے کہ آپ کا سجدے میں جانا اور ہمیں یہ درس دینا کہ ہاں بے شک اللہ ہے۔ تو ہم نے بس مولا کائنات سے سنا کہ اللہ ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ ہاں بے شک ہے۔ کہ مولا کائنات کے پاس کیا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لوگ دیکھ کر گمراہ ہو گئے سوچیے، اور ہمارے پاس صرف مولا کائنات نہیں بلکہ ان جیسے اور دیگر 11 ائمہ بھی ہیں، اور ہم 14 معصومین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو مان کر کے بتا رہے کہ دیکھو اصل اللہ کو ماننے والے ہم۔ اگر ان 14 میں سے کسی قوم کے پاس ایک بھی ہوتا تو کب کی وہ قوم گمراہ ہو چکی ہوتی، وہ اسے خدا تسلیم کر چکی ہوتی۔ اور الحمدللہ 14 معصومین کے ہوتے ہوئے ان کے کمالات کو دیکھتے ہوئے، ان کے اختیارات کو دیکھتے ہوئے ہم خدا کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ ایک ہے، ان سب کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ بھائی مسحری کیوں گمراہ ہو گئے، کہ مولا کائنات کے اندر ایسے ایسے صفات پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے اختیارات ہیں کہ لوگ ان پر شک کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے آتے ہی ساتھ جب دنیا میں آپ نے قدم رکھا بظاہر تو سب سے پہلے سے خدا میں سر رکھا تاکہ زمانے کو ان پر شک نہ ہو سکے۔ توحید پر تو سب نے خطبے دیے، بھائی دیگر انبیاء علیہ السلام نے خطبے دیے، لیکن جتنے خطبے توحید پر مولا کائنات نے دیے اتنے خطبے کسی نے نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ شک اگر کسی پر ہو سکتا ہے خدائی کا تو وہ علی بن ابی طالب پر ہو سکتا ہے۔ بھائی جناب آدم پر کسی کو شک نہیں ہوا، جناب نوح پر کسی کو شک نہیں ہوا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل یا دیگر انبیاء علیہ السلام میں حتیٰ کہ تقوی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی کسی کو خدائی کا شک نہیں ہوا۔ اچھا خدائی کا شک کس پر ہوا تو صرف مولا کائنات پر ہوا۔ تو مولا کائنات نے ہمیشہ یہ بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں بے شک اللہ نے یہ سارے اختیارات مجھے عطا کیے ہیں۔ اچھا تم یہ ہم کو اگر سمجھتے ہو کہ ماشاء اللہ میں خدا ہوں، تم یہ دیکھ لو کہ جس کی بارگاہ میں میں سر جھکا رہا ہوں اس کی عظمت کیا ہو، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ہمیشہ توحید پر خطبے دیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو سکے، تاکہ لوگ جو علی پر شک کرتے ہیں خدا ہونے کا کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات نے بہت سارے توحید پر خطبے دیا۔ میں جو بلاغت میں آگے دیکھیں مولا کائنات نے بہت سارے خطبے توحید پر دیے۔ آپ نے ہمیشہ سجدہ کر کے یہ زمانے کو بتایا کہ میں علی اور ہوں، میرا خالق علی اور۔ دیکھو کبھی بھی گمراہ نہ ہو جانا۔ اب یہ تو سب کے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اب تو یہ ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب علی کی یہ عظمت ہے، جب علی کا یہ مرتبہ ہے تو علی کے خالق کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ایک سوال
آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ہر ایک سورے میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک الفاظ میں، ہر ایک لفظ میں، ہر ایک حرف میں ان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ پورا قرآن ان کی شان کا قصیدہ ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار کیا ہے کہ سید مجالس کو ذکر علی میں طالب اپنے مجالس کو زینت ذکر علی سے یہ موضوع تو ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے کہ جب بھی کہیں تقریر کرو، جب بھی تمہارا کوئی بیان ہو، جب بھی کہیں بات کرو تو ذکر علی عنوان ہونا چاہیے، علی کا ذکر ہی ٹاپک ہونا چاہیے، موضوع ہونا چاہیے۔ اب آپ خود بتائیے، اس کے دل سے بتائیے، رسول اللہ نے جو ہمیں موضوع دیا ہے کیا اس موضوع سے کوئی موضوع علیحدہ ہے؟ کیا کہنے ہر ایک موضوع اس میں سمٹ جائے گا۔ جس طرح سے بے کے نقطے میں پوری کائنات سمٹی ہوئی، اسی طرح سے علی کے ذکر میں تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام اہل بیت کے فضائل چمٹے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات نبی محمد اور یہاں پر ایک بات اور نصرت کا چلو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول خدا نے ہمیں ایک موضوع دیا ہے کہ ہم جب کوئی تقریر کریں، کہیں پر بیان دیں، کہیں پر بات کریں تو ہمارا موضوع ذکر علی ہونا چاہیے۔ یہاں پر دل یہ چاہتے یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہر خوش کو تر موجود ہے، نہیں کہ قرآن مجید میں ہر خوش کو تر موجود ہے۔ اب یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، یہ ہے قرآن صامت، اور مولا کائنات کون ہے؟ وہ ہے قرآن ناطق۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جس طرح سے ہر خوش کو تر موجود ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق میں تمام کے تمام فضائل موجود ہے۔ ایک صلوات پر محمد، بھائی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کے وجود میں نہ ہو۔ جس طرح سے قرآن صامت میں ہر خوش کو تر موجود ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق میں تمام کی تمام فضیلتیں موجود ہیں۔ مولا کائنات میں تمام فضیلتیں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں مولا کائنات قرآن ناطق، یہ جو ہم قرآن کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ قرآن صامت، یہ قرآن صامت خود علی کا خاموش ذاکر ہے۔ میں کچھ عرض کر گیا کہ قرآن صامت بھی علی کا خود خاموش ذاکر ہے کہ جو مولا کائنات کی منقبتیں، ان کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ میں کچھ عرض کر گیا، میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو قرآن نازل کرنا تھا تو خالی یہ کہہ دیتا کہ میں نے قرآن نازل کیا، مجھے چاہتا میں نے قرآن نازل کیا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ تو اب آئیے چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ یہ تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہیں پر حدیث مکمل نہیں ہوئی، بلکہ رسول اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جا رہے ہیں۔ گویا رسول خدا حق کو پیروی علی ابن ابی طالب سکھا رہے ہیں کہ حق کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ حق کو کس کی پیروی کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پر محمد، میں نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہو کرنا آج ہی عرض کرتا کہ کس طرح سے حق کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ انشاءاللہ آنے والی کل کی مجلس میں انشاءاللہ اسی کے آگے سے بات شروع ہو کہ کس طرح سے اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ یعنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ نازل کیا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا چند مثال، تمام کی تمام فضیلتیں، تمام کی تمام فضیلتیں موجود ہیں مولا کائنات کے وجود۔ ساری کی ساری فضیلتیں نہ کبھی کوئی سمجھ سکا تھا، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکے گا، کیونکہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ سوائے اللہ اور رسول کی کسی نے نہیں سمجھا۔ سوچی اتنے فضائل ہیں، اور جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں اتنے مسائل بھی ہے کہ جسے کوئی سوچ برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اس نے تمام کیا چند مسائل۔ تو آج تو قافلہ سر زمین کربلا، جب آپ کا قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا تو آپ کو پوچھا اس زمین کا نام، کسی نے کہا کہ اسے نینوا، کسی نے کہا کہ اسے شد فؤاد ہے،
جس کے مسائل کے بغیر کربلا کی ابتدا بھی نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ آج سفیر حسین ابن علی جناب مسلم ابن عقیل کے جنم سال ہے. بھائی یوں تو بظاہر آپ کربلا میں نہیں تھے، لیکن کربلا کے جو شہیدوں کی فہرست تھے ان میں سب سے پہلا نام جناب مسلم ابن عقیل تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ آقا حسین کے سفیر بن کر کے کوفہ پہنچے. اور آپ دیکھیں کہ جب جناب مسلم کوفہ پہنچے آقا حسین کی جانب سے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں خود آقا حسین کو لکھے گئے، اے آقا حسین ہم بے ایمان ہیں، اے آقا حسین ہم گمراہی کے دلدل میں، اے آقا حسین آپ ہماری ہدایت فرمائیے، آپ یہاں آ جائیے، آپ تشریف لے آئیے. امام حسین نے اپنا نائب اپنا سفیر بنا کر کے جناب مسلم کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں کہ جس پہ مجھے مکمل اعتماد ہے، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت. جناب مسلم ابن عقیل نے جب آقا حسین کا پیغام کوفے میں پہنچایا، تاریخ ملتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت. فجر کی نماز آپ نے پڑھائی تو 18,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے. لیکن جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو دھیرے دھیرے سب چلے گئے. تو خدا لعنت کرے عبید اللہ بن زیاد اس نے یہ کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا میں اسے قتل کروں گا، اور میں سب کو امان دیتا ہوں کہ سب لوگ اپنی اپنی تلواروں کے عوض مجھ سے سونا لے لے. تو کوفے میں سب کے سب بک گئے. جناب مسلم یکتا و تنہا اکیلے رہے. سوچیے وہ جناب مسلم کی جو کہ غریب الوطن، آپ کوفے میں گلیوں گلیوں میں جا رہے ہیں، آپ ایک چبوترے پہ جا کر کے بیٹھے، جہاں پر آپ جا کر کے تشریف فرما ہوئے، وہاں پر ایک گھر تھا. اس گھر میں ایک مومنہ تھی جس کا نام دعا تھا. جب اس کو یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ شاید کوئی دروازے کے پاس بیٹھا ہے تو اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جناب مسلم ابن عقیل تشریف فرما ہے. جناب مسلم سے مخاطب ہو کے دعا کہتی ہیں، اے شخص تو کون ہے؟ اتنا برا شور زمانہ ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جناب مسلم کھڑا تو کہتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں جس کا کوئی یہاں گھر ہی نہیں. آگادارو جب دعا پوچھتی ہیں اے شخص تو اپنا تعارف کرا کہ تو کون ہے. جناب مسلم جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو دعا کہتی ہے کہ میرے آقا میرے آپ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، آپ رسول خدا کے بھائی ہیں، آپ رسول خدا کے نتیجے ہیں. آپ اس عالم میں اے میرے آقا میرے مولا آپ میرے گھر میں تشریف کریں. جناب مسلم ابن عقیل طوا کے گھر میں تشریف لے. طوا کا ایک لڑکا تھا کہ جس کا نام بلال تھا. وہ بہت شراب پیتا تھا اور اس نے جب یہ دیکھا کہ جناب مسلم اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے شراب کی لالچ میں جا کر کے ابن زیاد کو جناب مسلم ابن عقیل ان کے گھر میں تشریف فرما بس میں نے اس کو مکمل کیا. جب خدا لعنت کرے ابن زیاد کے اوپر اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل طوا کے گھر میں موجود ہیں تو اس نے اپنا بڑا سا لشکر بھیجا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. جب یہ لشکر دھیرے دھیرے طوا کے گھر کے قریب آنے لگا، جناب مسلم جو کہ حجرہ عبادت میں تھے، جب آپ نے محسوس ہوا کہ شاید لشکر ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جناب مسلم تیار ہوئے اور طوا سے کہا طوا اب مجھے اجازت دے دے، اب مجھے اجازت دے دے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ لشکر تیرے گھر کے اندر آ جائے اور تیرے پردے کی بے حرمتی ہو جائے. میں کہوں گا اے جناب مسلم آج آپ کو اپنی کنیز کا اتنا خیال کہ آپ کو گوارا نہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کے پردے کی بے حرمتی ہو جائے.